وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گیا، اور ہے وہ گھر میں آتا ہے تو ایسے جیسے ہلاکو خان نے اٹیک کر دیا ہے. تو نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب تم سب سے زیادہ اچھے اخلاق تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اب کیا ہے بھائی، لیبل بہت اچھا لگایا، ماں کے حقوق، اسلام نے بتایا بھائی ماں کے حقوق ہیں، اور اسلام نے انٹیوں کے اور جو آپ کی پڑوسنیں ہیں اور کلاس فیلوز ہیں ان کے حقوق بھی بیان کر دیے کہ ان سے آپ کو فری ہونے کی اجازت. یہ حقوق اسلام نے بیان کر دیے، وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی. لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی میں نے وہ سیمسٹر کی تیاری کرانی ہے. میں کہتا ہوں آپ جو تو بھائی شادی کر لو پھر تیاری کراتے رہو اس کی. اچھا یہ جو ایک لوگ کہتے ہیں اگر ہم ٹائم پہ شادی کر لیں گے تو لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ایجوکیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہو جاتی ہے، واقعی ہمارا کلچر یہی ہے. اسلام نے اس کا بہت آسان حل بتایا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں. نبی کے پاس 23 سال تھے اور آپ نے جو لا بنایا وہ قیامت تک کے لیے. تو اس لیے کچھ مثالیں ایسی آئی ہیں جس سے قانون بتا دیا. ایک صحابی کا نکاح نبی نے فرمایا، ان کے پاس مہر نہیں تھا، ان کو قرآن کی چند صورتیں یاد تھیں. صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں تمہارا نکاح اس خاتون سے اس شرط پہ کرا رہا ہوں جو قرآن تمہیں یاد ہے ان کو سکھا دو. یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی اس بیس پہ شادی کرے بھائی میری میڈیکل کالج کی تعلیم ابھی 2 سال باقی ہیں، میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں، باقی 2 سال کا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا پہلا؟ باقی 2 سال کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یعنی تو اٹھائے گا، جس کو میں پیار سے تیرا باپ کا مطلب تو اٹھائے گا. اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ آپ سے شادی کرنے میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، نہ سسرال کہتا ہے خرچہ ماں باپ کا ہو اور جو ارننگ ہے، جو فائدہ ہے وہ کون اٹھائے؟ سسرال. یہ نہیں ہوگا بھائی. آپ اپنی بچی کو پڑھائیں، جب شادی کا ٹائم آئے، کوئی اچھا رشتہ آئے، بولیں بھائی ہم نے یہاں تک پڑھا دیا ہے، اب باقی کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھائیں. اس کلچر کو پروموٹ کریں سوسائٹی میں، اور اس میں مرد پہلے ذمہ داری اٹھائے. مرد ذمہ داری اٹھائے. مجھے ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں چاہیے، مجھے اگر آپ کے 2 سال باقی ہیں 3 سال باقی ہیں کوئی بات نہیں یار، دونوں جائیں گے اکٹھے پڑھنے کے لیے، باقی خرچہ میں اٹھاؤں گا. وہ پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے، خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اسلام نے بھائی یہ سب چیزیں بتائی ہیں، ریلیشن کے بھی حقوق بیان کیے اسلام نے، اور پورا ایک دائرہ کھینچ دیا اور بتایا کہ اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں وہ پاک نہیں ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ ناپاک عمل. کلوا من الطیبات، کھاؤ بھی پاکیزہ، جسم سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک. معاہدوں کو توڑنا ناپاکی، جھوٹ بولنا ناپاکی. نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اتنی سخت بدبو اس کے منہ سے آتی ہے جو 40 میل تک جاتی ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ گندا عمل ہے جھوٹ بولنا. تو یہ ہے بھائی وہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں ہمیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں، ہمیں ایک صاف ستھرا انسان بنانے. امید ہے جتنی گرلز یہاں بیٹھی ہیں، جتنے بوائز یہاں بیٹھے ہیں، اور جتنے ٹیچر ہیں ان سب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، جو ٹیچرز ہیں خاص طور پر. اور یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہماری سوسائٹی میں، ٹیچروں کا احترام بھی نکل گیا. بہت غلط ہے. ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے بھائی، اتنا زیادہ ہم احترام کرتے تھے ٹیچرز کا. مجھے یاد ہے ایک ٹیچر کی میں نے گھر میں آ کے شکایت کی تھی تو میرے بھائی نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے. وہ دیکھ رہے تھے بھائی یہ تمیز ختم ہو جائے گی اگر یہ ٹیچر کی برائی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھی پہلے سوسائٹی میں، جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی، آپ کو اس کو احترام دینا پڑے گا. بدتمیز آدمی کو تھوڑا بہت لونڈے لپاڑے کچھ ہنس لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دیکھا کیسا جواب دیا سر کو اس نے، خاموش کرا دیا. کچھ بدتمیز قسم کے بد اخلاق ہوں گے جو آپ کی تعریف کریں گے. جو صحیح تہذیب یافتہ لوگ ہیں ان میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے. ایک مہذب لوگ بنے، بڑے چھوٹے کا فرق کریں. جو بڑا آدمی ہے، جو بڑے لوگ ہیں، آپ کی ٹیچر ہے، آپ اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. بڑے اور چھوٹے میں فرق یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جاتا ہے. انتقام اپنے جیسوں سے لیا جاتا ہے، اپنے بڑوں سے نہیں لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. صاحب آپ نے جو ہے وہ حصہ حاصل کی یا جو ہے رسول من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سورہ مومنون کی آیت کے بارے میں، آیت کے تناظر میں مفتی صاحب نے خلاصہ پورا بیان کیا. یقیناً آپ لوگوں نے
آج کی اس محفل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ سمجھا ہوگا. مفتی صاحب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ 2 کوشچنس صرف رکھوں گا. میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ عنایت فرما دیں اور پھر جو ہے وہ ہم آپ سے جواب چاہیں گے. جی ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو دین کی خدمت کیسے کریں. دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو دیکھیں, دین کی خدمت کے لیے سب سے بڑی خدمت پتہ ہے اس وقت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کریں, تعلیم میں مضبوط کریں. بیکاریوں کا سے کوئی بھی دین نہیں سیکھتا. اب تھوڑی سی عزت ہوئی نا پاکستان کی جب انڈیا پہ اٹیک کیا اور لوگ تھوڑی سی ہماری قدر کرنے لگے ہیں, تو جب آپ کے پاس کوئی پاور ہوگی, چاہے وہ دولت کی طاقت ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی طاقت ہو, تو دنیا پھر آپ کی بات سنے گی. بھکاریوں کی بات کوئی نہیں سنتا. دوسری بات یہ کہ جو صحیح لوگ آپ کو لگیں, کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح علماء ہیں اور یہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, پازیٹیو وے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی اسپیچز کو آپ پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. اور یونیورسٹیاں بنائیں, کالجز بنائیں جہاں تعلیم تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے. 2 اور 2 انگلش میں بھی 4 ہیں, جیپنیز میں بھی 4 ہیں. جو میتھمیٹک اور ریاضی کے اصول اور فزکس اور بایولوجی وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ کس ماحول میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. تو آپ ایسی یونیورسٹیاں بنائیں. جیسے مجھے کتنا اچھا لگا یہاں آ کے, ماشاءاللہ یہاں مختلف اسکالرس کو بلایا جاتا ہے, لایا جاتا ہے. یہ دین کی خدمت ہے. جو مجھے بلانے والے وہ سارے علماء تو نہیں ہیں. تو ہر شخص جس فیلڈ میں ماہر ہے وہ اس فیلڈ میں رہ کے دین کی بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے. ہر شخص کے لیے عالم بننا